فجر کی نماز آپ کی منتظر ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے سورۃ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا؟ اس لیے آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھتا ہے۔ بے شک وہ مان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ راہگیر اسے پانی ڈالتا ہے، اللہ پاک ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرخ صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دیر تک گناہوں کی دلدل میں پھنسنے رہنے پر دل خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کو آہستہ آہستہ صاف ہونے میں بھی تو وقت لگے گا نا، صبر رکھو۔ شیطان تمہیں بار بار دوبارہ اس دلدل میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا، مگر تم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو لینا، دوبارہ اس راہ پہ نہ جانا۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر نہیں۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پہ باری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ جب وہ رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آن گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ انسان خطا ایک بار کرتا ہے تو لوگ اس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ماضی کو کھرید کھرید کر اسے ہی دماغ میں رکھ کر اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں؟
انہیں وہ اچھائیاں، وہ تبدیلیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی جو دل کو پیس کر خود پر جبر کر کے لائی جاتی ہیں؟ وہ کیوں اس انسان کو اس کے ماضی کے ترازو میں تولتے رہتے ہیں؟ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ سامنے والا کس قدر شکست پا اور ٹوٹ چکا ہے؟ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ جتنا گہرا رشتہ ہوگا اتنا گہرا یقین ہوگا۔ اللہ پر جو آپ کا یقین ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ وہ اپنے بندے کو بار بار آزماتا ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ شکر کرنا اپنی خاص عادتوں میں شامل کریں۔ شکر ادا کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔